سورہ یوسف رکوع نمبر 9 تلاوت. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. سورہ یوسف رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا. پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا. پھر ایک منادی نے ندا کیا قافلے والوں بے شک تم چور ہو. بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تم کیا نہیں پاتے؟ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا اور جو اسے لائے گا اسے اس کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں. بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہیں. بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے. ہمارے یہاں ظالموں کو یہی سزا ہے. تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی شروع کی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے. پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا. ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی. بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے. تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی اور جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو. بولے اے عزیز اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے بڑے تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں. کہا خدا کی پناہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا جب تو ہم ظالم ہوں گے. سورہ یوسف رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ بنیامین کو بھی لے کر وہ پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر پہچان گئے تو اپنے ملازموں سے کہا کہ اس کو لے کر خاص کمرے میں چلے جاؤ. ایک خاص کمرے میں پہنچے. بنیامین کے پاس ملازموں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو اب سلام کر رہے ہیں تو کرسی لگا دی. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو بنیامین نے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا کہ میرے قریب آئے سلام کیا سینے سے لگایا اور اپنی مسند کے ساتھ ایک مسند بچھائی. فرمایا اس پہ بیٹھ. وہ کہنے لگا مجھے بٹھا رہے ہیں اس مسند پہ میں اس قابل کہاں میں تو مانگنے کے لیے آیا ہوں. میری وجہ سے کوئی 1 اونٹ کا بوجھ مل جائے گا. ہم تو غریب لوگ ہیں ہم تو غلہ مانگنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا یہ باتیں چھوڑ یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام بنیامین ہے. کہا تیرا کوئی سگا بھائی بھی ہے؟ کہا جی میرا سگا بھائی یوسف ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے جی وہ تو بچپن میں بس اتنا سنا ہی تھا. تو بنیامین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے.
یوسف کی یاد میں. تو کہا کیا ہوا؟ کہا جی بچپن میں میرا بھائی جو ہے نا اس کو بڑے بھائی لے گئے تھے وہاں کھیلنے کے لیے جنگل میں, تو انہوں نے کسی کنویں میں پھینک دیا تھا. اس کے بعد نہیں پتا ہمارے بھائی کا, اللہ جانے فوت ہو گیا, اللہ جانے کہاں ہے. فرمایا ادھر مجھے دیکھ. بنیامین نے, جب بنیامین نے اوپر دیکھا تو آپ مسکرائے. جب مسکرائے تو آپ کے دانتوں کے درمیان ایک نشان تھا بچپن میں, جو اس نشانی تھی کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. کہنے آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں, اور تو خاموش رہنا, میں تجھے انشاءاللہ ادھر اپنے پاس ہی رکھوں گا, بھائیوں کے ساتھ جانے نہیں دوں گا, کوئی طریقہ کرتا ہوں تجھے یہیں پر رکھنے کا. تو بس اتنی بات کہی تو وہ تو لپٹ کر رونے لگ گئے, بہت روئے. شکر ہے میرا بھائی بادشاہ ہے, ہم تو کنویں میں ڈال چکے تھے اسے, وہ تو کنویں میں گر چکا تھا, بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, اور ہم تو سمجھتے تھے کہ فوت ہو چکا ہے, اس کی لاش بھی ہم نہیں دیکھ سکے, آخری دیدار بھی نہیں کر سکے. اور یہ اللہ پاک نے کیا کیا کہ دیدار آخری کی کیا بات ہوئی, ایسا دیدار رب نے کرایا کہ وہ بادشاہ کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے. چمٹ گئے, کافی دیر تک وہ جو ہے نا ہچکیاں لے لے کے روتے رہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب اپنی آنکھیں صاف کرو, آنسو صاف کرو. بالکل آپ نے ایسے محسوس ہی نہیں کرانا کہ تمہیں جو ہے نا وہ میں مل چکا ہوں, کسی سے بات نہیں کرنی, راز کو راز میں رکھنا. حضرت بنیامین پہلے ہی راز کھول چکے تھے, یاد ہے نا وہ خواب والی بات, وہ خواب کی بات ہوئی تھی اور بھائی نے کان سے لگا کے سن لیا, پھر بعد میں مار کے پوچھا بنیامین بتا بیٹھ, لہذا اب سمجھ آ گئی, لہذا اب تو بالکل چپ, اور اس طرح ہو گئے جیسے کوئی حضرت یوسف سے وہ ملے ہی نہیں. اب وہاں سے آرام سے جب غلہ لیا, سب کچھ ہوا, اونٹ تیار ہوئے, آپ نے ملازموں سے کہا کس طرح کرو, جو بادشاہ کا پیالہ ہے وہ بنیامین کی بوری میں رکھ دو. ان کی بوری میں ان کے جو سامان تھا اس میں رکھ دیا. قافلہ, بوریاں تیار ہو گئیں, قافلہ چل پڑا. جیسے قافلہ کوئی 1 کلومیٹر چل گیا تو پیچھے سے بندہ بھیجا, کہا دوڑ کے بتاؤ قافلے والو تم چور ہو. پیچھے بندہ گیا, اس نے کہا قافلے والو تم چور ہو. وہ کہنے لگے کیسے چوری کر سکتے ہیں, اتنی عزت ہماری بادشاہ نے کی ہے اور ہم اس طرح کی غلط حرکت کیسے کر سکتے ہیں. کہا بھئی کی ہے, بادشاہ کا جو ہے نا پیمانہ گم گیا ہے جس سے وہ غلط تولتے ہیں. اچھا بھائی یہ بتاؤ جس کے بوری میں سے ملے تو اس کی کیا سزا ہے. تو سب بھائیوں نے مل کر کہا جی ہم میں سے جس کی بوری میں ملے اس کو آپ یہیں پر رکھ لو اور غلام بنا لو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی, ہم اس کی سفارش نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا, دستخط کرو یہاں پہ. لکھوا لیا, ان سے سائن کروا لیے. اس کے بعد پہلے بھائیوں کی بوریاں کھولیں, دیکھا اس میں نہیں ہے. ہر بھائی خوش ہو رہا ہے, شکر ہے میری بوری میں نہیں ہے, شکر ہے میری بوری میں نہیں. کرتے 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 بنیامین کی بوری کی باری آئی, دیکھا تو اس میں سے نکل گیا. اب اس وقت اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان یسرق, اس نے اگر چوری کی ہے, فقط سرق اخ لہ, اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا, یہ چور ہیں, دونوں بھائی چور ہیں. اب یہ بات کر رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف علیہ السلام نے بڑی برداشت کی, اس بات کو چپ کر کے اپنے سینے میں رکھ لی. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اس پہ ظاہر بھی نہ کیا. اور قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, کہا تم سارے کے سارے برے ہو, بس اتنا کہا, تم بدتر جگہ ہو, بہت برے لوگ ہو تم, بس اتنا فرمایا. اور واللہ عالم بما تصفون, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ان کے ابا جی بڑے بوڑھے ہیں اور ہم تو بڑی قسمیں اٹھا کے وہاں سے لائے تھے ان کو, ہم وہاں کیا جواب دیں گے. آپ اس طرح کریں, ہم میں سے کسی بھائی کو لے لیں اور اس کو واپس کر دیں. اور آپ بڑے نیک ہیں, آپ تو ایسے کام کر لیں گے نا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے تو ہمیں نئے کپڑے بھی دیے تھے. کون اس طرح کسی کو کرتے ہیں آنے والے لوگوں کو, آپ نے تو ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے. اب ہمیں آپ نے فالتو اونٹ کا بوجھ بھی دیا ہے, اب اتنی نیکی اور کر دیں کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں لیکن اس کو واپس کریں. انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انا خذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون, ہم جس کی بوری میں سے جو نکلا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے, ہم تو ایسا نہیں کر سکتے بھائی, یہ تو بادشاہ کا قانون ہی یہی ہے, تو اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. جاؤ. پھر کیا ہوا, رکوع نمبر 10.